سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصبحنا الحمد لله على فطرة الإسلام. أصبحنا على كلمة الإخلاص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألف آلاف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر سورہ. بزرگان محترم عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا، یہ صورتیں پہلے بھی الحمدللہ تفصیل سے ذکر کی جا چکی ہے، مگر چونکہ ایک زمانہ گزر گیا اور یہ صورتیں ہماری نمازوں میں عام طور پر ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو دوبارہ مختصر ان کا ترجمہ اور ذرا سا ان کی کچھ تشریح تفسیر دوبارہ ذکر کر دی جائے، تاکہ نمازوں میں ترجمے کے ساتھ اور ترجمے کی طرف ہمارا دھیان ہو، نماز میں خشوع و خضوع اس کی برکت سے نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایسی خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے. تو یہ سورہ تبت یدا سورۃ اللہب ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے. و تبا، اور وہ ہلاک ہو چکا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا. جب اللہ کی پکڑ آئی تو نہ اس کا مال اس کو بچا سکا، جیسا کہ وہ کہا کرتا تھا. وما کسب، اور نہ اس کی کمائی. اور دوسرا معنی ہے اور دوسرا مطلب ہے اور نہ اس کی اولاد جس پر اس کو ناز تھا. تو مال بھی کام نہیں آیا، اولاد بھی کام نہیں آئی، اور اللہ کی پکڑ جب آئی تو وہ ہلاک و برباد ہوا، ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے گیا. سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ عن قریب شعلے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. لہب کے معنی بھڑکتا ہوا شعلہ، جس کے اندر سے شعلے نکل رہے ہو، آگ بھڑک رہی ہو، ایسے شعلے والی آگ میں وہ عن قریب داخل ہوگا، یعنی جہنم کی آگ. اعاذنا اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وامرأتہ، اور وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی جہنم میں جائے گی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی.
اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جید کے معنی گردن، حبل کے معنی رسی، اور مسد کے معنی مضبوط بنی ہوئی بہت مضبوط رسی۔ بس یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، اور زمانے جاہلیت میں جو طریقہ تھا کہ جب کسی کو جمع کرنا ہوتا، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی ان کے اوپر دشمن حملہ کرنے والا ہوتا، ان کو اندازہ ہوتا، تو پہاڑی پر کوئی شخص چڑھتا تھا اور یا صباحا یا صباحا یا صباحا کے کر آواز لگاتا، سب لوگ متوجہ ہو جاتے اور وہاں پہنچ جاتے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور اسی سے ہم کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یا صباحا یا صباحا، پھر اس کے بعد آیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے خاص رشتہ داروں کا تذکرہ تھا، اس لیے یا بنی عبد المطلب، یا بنی عباس وغیرہ وغیرہ خاص آپ کے رشتہ داروں کو باقاعدہ خطاب کیا، یا بنی ابی لہب وغیرہ، اور ان سب کو بلایا۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دیکھو میں بلندی پر کھڑا ہوں، اگر میں تم کو یوں کہوں کہ پیچھے ایک دشمن آ رہا ہے، اس لیے کہ پیچھے کی چیز مجھ کو نظر آ رہی ہے، تم کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتلاؤ تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے کہ نہیں کرو گے، میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں، اگر آپ ہم کو یہ خبر دیں گے تو یقیناً ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو دنیا کا دشمن جسے جب تم کو ڈرایا جاتا ہے تو تم ڈر جاتے ہو اور اس سے بچنے کی فکر کرتے ہو، میں تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، تمہارے پیچھے جہنم کی آگ ہے، میں تم کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور میں اللہ کا رسول و نبی ہوں، میری رسالت کی تصدیق کرو، تو پیچھے جو جہنم کی آگ ہے اس سے تم بچ جاؤ گے۔ جس طرح دنیا کے دشمن سے تم بچنے کی فکر کرتے ہو، میں تم کو ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم میری بات کو مان لو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے، میری رسالت کو تسلیم کر لو گے، تو تم ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ دعوت دی اور بالکل ان کی بھلائی کے لیے فرمایا۔ ابو لہب بھی اس مجمع کے اندر شریک تھا، اس نے حالانکہ چچا ہے، آپ کا سگا چچا تھا، اور یہ ابو لہب وہی ابو لہب ہے کہ جس کو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر ابو لہب کی باندھی سویبہ، اس نے آ کر ابو لہب کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، چاند کی طرح اتنا نورانی اور خوبصورت۔ تو ابو لہب نے اس کی خوشی کے اندر ہاتھ کے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا کہ تو نے مجھ کو یہ خوشخبری دی ہے، آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، مگر تقدیر الہی، اللہ پاک جس کو ہدایت دے بس اسی کو ہدایت ملتی ہے، آج وہی دشمن بنا۔ اور اسی نے یوں کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، یا یوں کہا تبا لک لہذا دعوتنا، تو برباد ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا والا جملہ کہا، اور اسی کے نتیجے کے اندر، اسی کے جواب کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب، دو مرتبہ آیا۔ تو چونکہ اسی لفظ کے ساتھ ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی کے اندر گستاخی کی تھی، بددعا یہ جملہ کہا تھا، تو اللہ نے اسی کے جواب کے اندر اس کو منہ توڑ جواب دیا، اور یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے گستاخی کی، بلکہ پتھر سے مارا اور یہ بددعا یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت شریفہ یہی ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائیں، وہ تبا، اور خود ابو لہب برباد اور ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ آگے والی زندگی، آگے والے حالات جو سامنے آتے رہے۔ ابو لہب بڑا مالدار آدمی تھا اور صاحب اولاد بھی تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کی تکذیب کی ہے، ان کو تو نے مارا ہے، ان کو تو نے تکلیف پہنچائی، اللہ کے عذاب سے ڈر،
اللہ کا عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکے گا، تو کہتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے، میرا اولاد بڑی قوت والی ہے، یہ مال اور یہ اولاد میرے سامنے آ جائے گی، مجھ کو بچا لے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جب اللہ کا عذاب آیا، پکڑ آیا، تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ انشاءاللہ پھر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ کا حکم جب بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس آیت شریفہ میں دو زبردست سبق ہیں۔ ایک سبق یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد عالی ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت، حدیث شریف ہمارے سامنے آ جائے، فوراً سر تسلیم خم کر دیں، سر کو جھکا دیں، دل کو اس کے ماننے کے لیے تیار کر لیں، اور فوراً اپنے نفس کو ختم کر کے اور اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ کے حکم کو مان لیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر نافرمانی کی نہیں مانا تو یہ ابو لہب اور یہ سورہ لہب ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننے کے نتیجے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں دنیا کی بھی بربادی اور ہلاکت ہے، اور آخرت کی بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی جن کے انتقال ہوا، خبر اعلان ہوا ہے، مسجد کے مصلی سے بیچارے کونے میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کے تمام حسنات کو، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سیدھے سادے آدمی سے بیچارے آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مسجد آباد ہوتی تھی۔ اللہ ان تمام مسجد کے آباد کرنے والوں کی قبروں کو آباد فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو انوارات سے، رحمتوں سے بھرپور فرمائے، قبر کے سوال جواب کو آسان فرمائے، ان کی زندگی کے تمام حسنات کو قبول فرمائے اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ بھائی ہمیں بھی یقیناً موت آنے والی ہے، ہم سب دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سنت والی زندگی، اعمال کے اوپر استقامت والی زندگی، اخلاص والے اعمال والی زندگی اور اپنی رضامندی والے اعمال کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جب موت آئے تو اللہ کی لقاء کا شوق ہمارے دل میں ہو، زبان کے اوپر اللہ کا پاک نام ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہوں، اور اسی حالت میں ملک الموت ہمارے روح کو بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ قبض فرمائے، اور جنت والا کفن اللہ پاک ہمارے لیے بھیج دے۔ اور جتنے بھی موت کے اوپر بشارتیں ہیں، اللہ مرحوم کو بھی بشارتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور ہمارے والدین وغیرہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری مسجد کے جتنے مصلی جو ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رحمت سے پہنچ چکے ہیں، تمام مرحومین مرحومات کی اور پورے عالم کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ اور جو اس وقت بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور مرحوم کے پسماندگاہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم